جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ گناہ کبیرہ کے ضمن میں آج ہم جس گناہ کبیرہ کا ذکر کریں گے اس کا تعلق نماز سے ہے۔ نماز کے چھوڑنے والے کے لیے بھی سخت مذمت آئی ہے کہ ترک نماز کی مذمت کے 3 قرآنی آیات میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ ایک تو سورہ مریم کی آیت ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف يلقون غیا۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف لوگ آئے۔ کن کے بعد؟ اگر آپ اس سے پچھلی آیتیں دیکھیں تو اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو انبیاء کا ذکر ہے، صدیقین، صالحین کا ذکر ہے اور پاک لوگوں کا، مومنین کا ذکر ہے۔ تو پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، تو اس کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوا دی، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو پھر وہ ہوا کیا کہ وہ عن قریب دوزخ میں، دوزخ کے چنگل میں پھنس گئے کہ بس یہ دوزخ میں جانے والے عمل ہیں سارے۔ کیا عمل ہے؟ نمازوں کو چھوڑ دینا، خواہشوں کے پیچھے ہونا۔ تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے، یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ جو توبہ کریں اور پھر نیک عمل کریں۔ تو یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ اچھا، اگلی آیت یہ سورۃ الماعون کی آیت ہے فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ کن نمازیوں کی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو اپنی نمازیں بھولے بیٹھے ہیں، ساہون بھولے بیٹھے ہیں، اور وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ جو برتنے کی چیزیں مانگے نہیں دیتے۔ اچھا، پھر سورۃ المدثر کی آیت دیکھ لیں کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ہمیں بتاؤ تو صحیح تم نے ایسا کیا کیا تھا جو جہنم میں پڑے ہو؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم وہ بولیں گے ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! سب سے پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی کہ ہم جو یہاں پھنسے ہوئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ بکواس جو کرتے تھے اللہ اور اس کے دین کے بارے میں، اور ہم جو لغو بات کرتے تھے، کفریہ کلمات کہتے تھے، اور پھر ہم جو ہے مذاق اڑاتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو مذاق اڑانے والے تھے حق کا، ہم بھی مذاق اڑاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَنُكَذِّبُ بِيَوْمِ، اور ہم ان لوگوں میں تھے جو یوم الدین کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، اور ہمیں اب یقین تو آ گیا ہے، لیکن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، لیکن اس دن سفارشیں کام نہ آئیں گی، کیونکہ اس دن پھر سفارش انہی کے کام آئے گی جو ایمان کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں۔ تو یہ تو قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اچھا، پھر اگر آپ
فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں تو جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاح میں لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہمارے اور کفار کے درمیان فرق نماز ہے، تو جس نے نماز ترک کر دی بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ تو لیکن یہ جو امام احمد ابن حنبل ہے ان کے نزدیک وہ جو حدیث ہے نا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے گویا کفر کیا۔ تو وہ کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں امام احمد ابن حنبل ان کی فقہ بہت سخت ہے اس بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا کیونکہ وہ کافر ہو گیا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تو اگر وہ اس حالت میں توبہ کیے بغیر مر جائے تو اس کو پھر نماز جنازہ بھی نہ پڑھا ہو مسلمانوں کی طرح، اس کو دفن بھی نہ کرو، مسلمان ہی نہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو نہ دفناؤ۔ اور ایسا شخص جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، جو کفر کرتا ہے، تو وہ کافر ہے، تو ایسے شخص کا پھر نکاح بھی نہیں رہتا۔ اور سوچو اگر نکاح نہ ہو اور پھر اولاد ہو تو پھر وہ اولاد کیا ہوگی؟ تو امام احمد ابن حنبل ان کی فہم جو ہے اس حدیث میں وہ بہت سخت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد حتمی طور پر کفر نہیں ہے، بلکہ ائمہ حنفیہ تارک نماز کو سخت فاجر جانتے ہیں مگر اسلام سے خارج نہیں جانتے۔ تو احناف کے نزدیک یا شوافع کے نزدیک یا مالکی حضرات کے نزدیک وہ فاجر تو ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن امام احمد ابن حنبل اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اچھا، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی، اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ اچھا، ضبطی سے مراد اس کام کی برکت کا ختم ہونا ہے، یا یہ مطلب کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے جس سے اعمال ضبط ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر ہے۔ تو میرات المناجیح میں اس کی یہ تفصیل آتی ہے۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کی بندگی اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بے نمازی قریب کفر ہے، یا اس پر کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، یا ترک نماز سے مراد نماز کا انکار ہے، یعنی نماز کا منکر تو کافر ہے، جو نماز کو مانتا ہی نہیں نا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ تو پھر کافر ہو۔ جو تارک صلاح ہے لیکن وہ منکر صلاح نہیں ہے تو وہ پھر کافر نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ وہ کہتے ہیں وہ تارک صلاح ہے، وہ فاجر ہے پر کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا پہلی جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کے عمل ضبط ہو گئے، تو بخاری شریف میں کتاب مواقیت الصلاح میں آتی ہے۔ اچھا، جو دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا ہے، تو یہ امام مسلم حدیث لے کے آئے ہیں کتاب الایمان میں۔ ذرا غور کریں کس باب کے تحت لے کے آئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا تو بلا شبہ اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، یعنی بے نمازی اللہ کی امن و امان میں نہیں رہتا۔ نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے، مرتے وقت خرابی خاتمے سے، قبر کے امتحان میں فیل ہونے سے، حشر میں مصیبتوں سے اس کو اللہ عز و جل امن میں رکھتے ہیں۔ تو میرات المناجیح میں اس کی یہ تفسیر آتی ہے۔ اس حدیث کو معجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کا قول ہے کہ جس نے نماز ضائع کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ تابعی اور صحابہ ان کی اقوال بھی علماء محدثین جو ہیں یہ حدیثوں کی کتاب میں جمع کرتے ہیں، اور بعض حدیثوں کی کتابیں تو صرف ان کی اقوال پر لکھی جاتی ہیں اور انہیں آثار کہتے ہیں یا اثر کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نقعی جس نے نماز کو ترک کیا بلا شبہ اس نے کفر کیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت سیدنا ایوب سختیانی
ان سے بھی اسی طرح کا ایک قول مروی ہے۔ اچھا، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں خیال کرتے تھے۔ ابن حزم کا قول ہے کہ شرک کے بعد نماز کو وقت پر نہ پڑھنے اور کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ تو یہ صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی میں نے آپ کے سامنے یہاں کچھ جمع کر دیے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر یہ درست ہوئی تو اس نے فلاح و کامیابی پائی، اور اس میں کمی ہوئی تو وہ نامراد ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ تو اس کو امام ترمذی نے کتاب الصلاح میں نقل کیا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے کہا کہ ھذا حدیث حسن، یہ درجہ حسن کی حدیث ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ کہ نماز قائم کریں، اور وہ یہ کہ زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں گے مجھ سے اپنے خون و مال بچا لیں گے سوائے اسلامی حق کے، اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی زبانی کلامی ہی نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، تو اس سے پھر ہم جہاد نہیں کریں گے، بے شک وہ عملاً تو نہیں بلکہ اندر سے منافق ہو، عقیدتاً منافق ہو، لیکن دل کا حال تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے ہم اس کو پھر سزا نہیں دیں گے، اس سے جہاد نہیں کریں گے۔ تو میرات المناجیح میں یوں ہی آتا ہے۔ اچھا، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اچھا، حدیث شریف جو اگلی میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ حدیث پچھلی والی جو ہے وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، اب جو بیان کر رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل سے ڈریے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تیری ہلاکت ہو، کیا میں اہل زمین میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ یعنی یہ ایسا شخص تھا جو گستاخ رسول تھا، ایسا شخص تھا جو خارجی تھا، خوارج میں سے تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا بات کرتا ہے؟ کیا اللہ کی زمین میں کوئی اس سے زیادہ حق رکھتا ہے مجھ سے زیادہ کہ اللہ سے میں تقوی اختیار کروں؟ حضرت خالد ابن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ داعنی ان اضرب هذا الرجل، مجھے آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، کہ ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھتا ہو، گستاخ تو ہے لیکن ہو سکتا ہے نماز پڑھتا ہو۔ تو بخاری میں کتاب المغازی میں یہ آتی ہے، باب اس پہ پورا باندھا گیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ حدیث بھی ایک ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، جو یہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا میں لوگوں سے جہاد کروں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور یہاں پہ معاذ اللہ بات پر صحابہ کو تلواریں نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ سیرت النبی کے سارے دروس میں نے آپ کو یہی تعلیم دی ہے، اور یہی حق بھی ہے کہ حضور نے ایک دفعہ بھی تلوار بلند نہیں کی خود سے، ہمیشہ آپ کی تلوار دفاع میں بلند ہوئی ہے، اور اگر تلوار جب دفاع میں بھی بلند کی ہے تو پہلے اپنے جرنیلوں کو یہی کہا ہے۔ اچھا، تو ہمیشہ دوسروں کی طرف سے پہل ہوتی تھی، حضور نے کبھی پہل نہیں کی، اور پھر بھی حضور صحابہ کو حکم دیتے تھے، جب میدان جنگ میں پہنچو تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، اور اگر اسلام قبول نہ کریں تو پھر دوسری بات کرنا، یعنی آخری چیز ہو لڑنا پہلی چیز نہ ہو۔ تم بے شک طاقتور ہو، لیکن اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم لوگوں کو ماریں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بلائیں، اور اللہ کے رسولوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل کا پروپیگنڈا ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، اور ہمارا بھی ایک عجیب طبقہ ہے جو اس قسم کے خیالات کے ساتھ پروان چڑھایا گیا ہے کہ وہ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو اب وہ میسج یہی دیتے ہیں کہ یہ لڑنے ورنے والے لوگ ہیں شاید، حالانکہ دین کا کبھی بھی یہ میسج نہیں رہا۔ اور ہمیں تو مجھے لگتا ہے کہ باضابطہ طور پر کسی سازش کے تحت ایک جنریشنز ایسی پیدا کی گئی ہیں جنہیں ذہنی طور پر اس طرح بنا دیا گیا ہے کہ بات پر بگڑ جاتے ہیں،
حالانکہ یہ کبھی طریقہ نہ رہا نہ انبیاء کرام کا نہ اصحاب رسول کا۔ اب دیکھیں نا، ایک بچے کو اسلامیات میں پڑھایا ہی جائے۔ ہم کو یاد ہے اسلامیات کی کتاب ہم نے جو پڑھنی شروع کی تو وہ 5ویں 6ٹھی جماعت سے لے کے انٹر تک وہی ایک سب سے پتلی کتاب اسلامیات کی ہوتی تھی۔ اس کے اندر مکارم اخلاق پڑھائے جاتے تھے، امپلیمنٹیشنز کوئی نہیں ہوتی تھی، صرف ٹیکسٹ ہوتا تھا۔ عملی جامہ نہ ٹیچرز پہناتے تھے نہ کوئی اور پہناتا تھا۔ اسلامیات کا ٹیچر سب سے سخت ترین آدمی ہوتا تھا، جو غصے میں بھی آ جاتا تھا، سزائیں بھی دیتا تھا، مارتا بھی تھا۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اسلامیات کی اتنی پتلی سی کتاب، ہفتے میں 1 دفعہ اس کی کلاس بس۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر آپ پڑھا کیا رہے ہیں، وہ جو آپ نے شروع کیا نا ہر سال، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، فتح مکہ اور غزوہ تبوک۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ حضور مدنی زندگی میں صرف لڑتے ہی رہے، معاذ اللہ۔ یعنی یہ کسی تھاٹ پروسیس کے تحت لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا گیا۔ ایک زمانے میں 80s میں 90s میں تعلیم چینج کی گئی، حالانکہ اس طرح کا رجحان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور کی ازواجی زندگی پڑھانی چاہیے تھی، ہمیں یہ تو بتانے چاہیے تھے کہ بھائی وضو کے جو ہے فرائض کیا ہوتے ہیں، غسل کب واجب ہوتا ہے، خانگی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے، بھائیوں کے کیا اصول ہوتے ہیں، کیا اسلوب ہوتے ہیں، کیا حقوق ہوتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ، چچا کے ساتھ، چایا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ حضور کا کیا عمل رہا، حضور سسرال کے ساتھ کیسا رہتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، یہ کوئی نہیں پڑھاتا۔ مکارم اخلاق پہ بات ہی نہیں ہوتی، وہ موٹی موٹی باتیں پڑھائے، ہر سال وہی پڑھاتے رہتے ہیں، ہر سال وہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک اب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ ہمارے ساتھ کھیل کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ ایک پوری ان کے پاس جنریشن ہے، اس کو پروان چڑھا سکتے ہیں لیکن نہیں چڑھاتا، اس کا مائنڈ بنا سکتے ہیں لیکن نہیں بناتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب بھی وقت ہے، دیکھو، غور کرو کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مدارج پہ فائز ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے۔ اب پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو مقام ہے، کیا ہمیں وہ پڑھایا گیا ہے؟ ہم وہ پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم اگر صحیح معنوں میں دین پڑھایا جاتا تو آج کا مسلمان وہ نہ ہوتا جو ہے۔ اور ہم خود بھی نہیں پڑھتے، کسی کو کیا کہنا، ہم خود بھی تو نہیں پڑھتے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں فہم دی ہے۔ آج تو ٹیکنالوجی موجود ہے، گھر گھر میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سمارٹ فونز موجود ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو سمارٹ فون پہ کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے کتاب پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس ٹیکنالوجی کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نا، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ کم سے کم تعلیم سن تو سکتا ہے اور پڑھنے کی کوشش تو کر سکتا ہے۔ یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم پر علم نہیں پہنچا۔ اب تو ایسا زمانہ ہے کہ بابا علم ہر جگہ ہے۔ ہاں، آپ کو ایک اصول بتا دیا ہے میں نے، ان لوگوں سے بچو جو لڑاتے ہیں، بس ان لوگوں سے بچو جو منفی نیگیٹو تھاٹ آپ کو دیتے ہیں، ان لوگوں سے بچو جو آپ کو غصہ کراتے ہیں، ان لوگوں سے بچو جو یہ مناظر شناظروں میں پڑے رہتے ہیں۔ ان کے پاس سارا دین یہ مناظرہ ہے، بس دوسرے کی پارٹی کو گرا دیا اور بس عملی جامہ، دین کا عملی جامہ، آگے بڑھنا ہے۔ کیسے بڑھو گے؟ اللہ نے ہمیں خلیفۃ الارض بنایا ہے، ہم تو بھکاری بن گئے ہیں، کشکول لے کے کھڑے ہیں۔
تو کشکول جو لے کے کھڑا ہو اور بھیک مانگ رہا ہو اس کی عزت نہیں ہوتی میرا بھائی. چاہے ہمارے پاس تیل کے کنویں ہوں لیکن لے کے تو کشکول بیٹھے ہیں نا، ہم لے کے تو کشکول بیٹھے ہیں. بھکاری کو جس کو دیا جاتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی معاشرے میں. ایک زمانہ تھا جب ہم دیتے تھے، آج ہم بس لیتے ہیں. تو بس لینے والوں دیکھیں نا، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ ہوتے ہیں نا جن کو بس لینا آتا ہے، ان کو پھر آپ عزت نہیں کرتے، ان سے کوئی مسئلے بھی نہیں پوچھتا، ان کے پاس وہ توقیر نہیں ہوتی ان کی جو دینے والے کی ہوتی ہے. تو سوچیں ذرا اس بارے میں میرا بھائی، سوچیں کہ اللہ عز و جل کا جو صحیح دین ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ رب جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو رؤوف ہے، جو قدوس ہے، اس کے بندے ہم کہیں سے نظر آتے ہیں؟ کہیں سے کوئی جھلک نظر آتی ہے اس کے بندوں کی؟ کہیں سے رحمانیت ٹپکتی ہے ہم پہ؟ کہیں ہم کسی پہ رحم و کرم کرنے والے ہیں؟ یا ہم ٹوٹ کے چیڑ پھاڑ کے درندے بنے ہوئے ہیں؟ ہم دین کو بیچ رہے ہیں یا دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم دکانیں چلا رہے ہیں یا دین کا اللہ کا پھیلا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. خون کے آنسو رونے کے علاوہ سمجھ نہیں آتا بندہ کیا کرے. اللہ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن کیا کریں، میرے جیسے گناہگار آدمی کی زبان بھی گندی ہے، عمل بھی دھیلے کا نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. قارون ہو، فرعون ہو، حامان ہو یا ابھی ابی ابن خلف ہو، ایسا لوگوں سے اللہ بچائے. یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ حشر بھی نہ کرے. حضرت سیدنا امام احمد اپنی مسند میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات کا باعث نہیں ہوگی، اور وہ بروز قیامت قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز ترک کرنے والا ان چار فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے مال، حکمرانی، وزارت اور تجارت کے باعث نماز کو چھوڑے بیٹھے تھے. اگر اس نے اپنے مال میں مصروف ہونے کے سبب نماز چھوڑی تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حکمرانی کے سبب نماز چھوڑی تو فرعون کے ساتھ ہوگا، وزارت کے سبب نماز چھوڑی تو حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت کے سبب نماز چھوڑی تو حشر مکہ مکرمہ کے اس بہت بڑے کافر تاجر ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، جو امیہ ابن خلف کا بھائی تھا، جو حضرت بلال کو سزائیں دیا کرتا تھا. تو اس کی بعض علماء نے یوں تفصیل بیان کی ہے جیسا کہ کتابوں میں آتی ہے، اور اس روایت کو مسند امام احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اب اس بات کو بھی سامنے رکھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت سیدنا معاذ سے ارشاد ہے کہ حضرت معاذ سے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ روایات تارک نماز کی کفر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، حالانکہ وقت گزار کر نماز پڑھنے والا اور کسی بھی ایک نماز کو چھوڑنے والا شخص کبیرہ کا مرتکب ہے اور زنا کرنے اور چوری کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ کسی بھی ایک نماز کو ترک کرنا یا اسے قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جو یہ فعل بار بار کرے وہ ایسے لوگوں میں ہے جو اہل کبائر میں سے ہیں، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے. لہٰذا جو نماز ترک کرنے پر اصرار کرے وہ نقصان اٹھانے والے بدبخت مجرموں میں سے ہے، کافر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہیں گے ہم اس کو. تو بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں جو اس ضمن میں نے آپ کے سامنے جمع کی. اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.